يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ کرسمس ڈے کے حوالے سے ہے کہ یہ تہوار کی کیا حقیقت ہے اور عیسائیوں کو، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت فکر دی ہے اور ہمیں کس انداز سے ان کو یہ دعوت پیش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، ان میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب آخری پیغمبر آ جائے، اس کی رسالت کا ڈنکا بجنے لگے، تو سب انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ آپ نے اپنی شریعت منسوخ کر کے، چھوڑ کر کے اسی پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی نبوت اور شریعت کا جو دورہ ہے اس کا اختتام کر دینا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے وعدہ اس لیے تھا چونکہ اس زمین پر ان کے پیروکاروں کے آثار باقی رہنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر کی زبانی وعدہ لیا۔ اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ جب آخری پیغمبر آ جائے، اور اس کا نام بھی انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ ہم نے انجیل میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، آخر میں خاتم النبیین ہوگا، تو اس کا نام ہوگا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی شریعت کو قبول کرنا ہے اور اپنی تمام جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان کو آپ نے چھوڑ کر اسی کے شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہے کہ گمراہی وہ مقدر میں آ جائے گی۔ یہ آیت سورۃ آل عمران ہے اور اس کے آیت نمبر ہے 64، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکالمہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، اور ان کو وہ وعدہ یاد دلایا تھا کہ جو ان کی کتاب یعنی انجیل کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ بات مباہلہ تک چلی گئی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے، اپنے اہل عیال قریبیوں کو بلا کر اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہا جائے کہ جو حق پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے، اور جو باطل پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اس مناظرے کو، اس مباہلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر جو آ چکا ہے اس کا تذکرہ ہماری انجیل کے اندر موجود ہے، لہٰذا انہوں نے مباہلے کا تو انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یہ آیت نازل ہو گئی، اور مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے ہے یا صرف عیسائیوں کے حوالے سے ہے یا یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ بہرحال یہاں پہ عموم ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے، تو اس سے مراد یہود اور عیسائی نصارہ دونوں ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعوت فکر دی ہے اور اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کرنے کی طرف آ جائیے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک و برابر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانیں۔ یہ مشترک و کلمہ تھا، اور اس کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ کہ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ وحی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہاں تین چیزوں کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے عبادت اللہ کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا جائے گا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ عیسائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ تثلیث ہے، یعنی تین جز کو رب کا ایک جز مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا یا آپ کی والدہ نے کہ مجھے معبود بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس بات سے تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اے اللہ تو نے ہماری طرف وحی کی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ بہرحال عیسائیوں کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جو آپ کو آپ کی کتاب میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بشارت دی گئی ہے کہ اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے، اور اس شریعت کو اور اس کتاب کو منسوخ سمجھنا ہے آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد۔ لیکن وہ اس وعدے سے منحرف ہو گئے اور اس دعوت سے بھی منحرف ہو گئے، انہوں نے رب کے ساتھ شریک مان لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا حصہ و جز مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ عیسائیت کا دعویٰ ہے، یہ باطل ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہ ان کے دعوے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں ہم شور پیدا کر دیتے تو اس دعوے کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ بہرحال ہماری دعوت فکر ہے کہ اس دعوے کی طرف آ جائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دیا تھا، اور اس وعدے کی طرف آ جائیے۔ اور اہم بات جو اس میں ہم نے تذکرہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ دراصل برتھ ڈے ہے، اور اس طرح کے تہوار کو منانا کسی بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور یہ بعد والوں نے یہ عمل جاری کیا ہے، جیسا کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جشن میلاد النبی کے نام سے برتھ ڈے یا یوم میلاد کا تہوار منایا جاتا ہے، جو کہ بالکل شریعت سے کسی قسم کا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تہوار میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوشی کا موقع عنایت بھی فرما دیتے ہیں کسی امت کو، جیسا کہ ہمیں اللہ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد پھر اللہ نے ایک تہوار دیا، اور قربانی کرنے کا دوسرے تہوار میں اللہ نے حکم دیا۔ حج کا موقع ہے، جو نہیں کر سکتا وہ ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا۔